بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہو تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین محترم، 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و عافیت سے بہتر۔ پیارے دوستو، فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پر رکھنے کی کسوٹی ہے۔ رافع بن حذیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی اتنا اجالا ہو جانے دو کہ طلوع فجر میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یہ حکم ان چاندی راتوں میں ہے جن میں طلوع اور فجر واضح نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسیٹ کر آئیں۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دو۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں ہے، جن میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں بھاری ہیں، البتہ فجر اور عشاء کی نمازیں کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں، اس لیے یہ منافقین پر زیادہ بھاری، اور ان 2 وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کو طبیعت پر نہایت گراں گزرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید تھی کہ کوئی بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑ دیں۔ نماز کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اس سے ناپسند سمجھے، اور اگر پڑھے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر محض دکھاوے کے لیے پڑھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو کوئی جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ شخص رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں۔ رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلد سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون عمل کر کے سویا کریں۔ کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے ہاتھ اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں۔
یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں۔ نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں، ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کر کے بعد کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرعہ اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء، نماز فجر کی کتنی فضیلتیں ہیں تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ناظرین، مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی اس کے حق میں گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لی، اور جس نے عصر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پائی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لی۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے، اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و ثنا تسبیح کرو۔ طلوع آفتاب ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث میں کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اجتماع یعنی ایک کپڑے میں گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ملازموں اور ملازمہ سے منع فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری آمد پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ابن صحابہ حضرت عبدال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو کیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ کیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ کیا۔ حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی نماز عصر، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن ہرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔